باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ہوں گے، مختلف موضوعات پر ہمارے سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ڈھیروں ڈھیر علم دین سیکھنے کو ملے گا، مسائل سیکھنے کو ملیں گے، اور علم دین کی برکت ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے، پھر آخرت میں بھی ملتی ہے۔ انسان باشعور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، غلطیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، علم دین سے ہوتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے فیضان قرآن، اور جانشین امیر اہل سنت ہمیں آیت قرآنی کے تحت کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا سکھائیں گے جانشین امیر اہل سنت۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، بے شک بروز قیامت یہ درود پاک تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ آپ کے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے تحت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمیں کیا سکھائیں گے آپ؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ الکریم پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ ارشاد۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر یعنی گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قول ہے، جو کہ قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر میں جو نا صراط الجنان سے ہم کچھ لیتے ہیں، جی۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اس میں یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تعارف ہو گیا کہ یہ جو بادشاہ مصر ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جب ان کو تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ تم یہ جان چکے ہیں یہ۔ تب انہوں نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد کا حال پوچھا کہ میرے والد کی طبیعت کیسی، وہ کس حال میں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں وہ روتے روتے جو نا وہ ان کی بینائی کمزور ہو چکی ہے۔ بعض چیزیں ہوا میں مشہور ہو جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو نا وہ معاذ اللہ ایسی بیماری تھی، معاذ اللہ یعنی کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ۔ تو یاد رہے کہ نبی کی جو ہستی جو نا وہ ہدایت کے لیے آتی ہے۔ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو جی۔ ایسی چیزوں سے، ایسے عیبوں سے پاک رکھا ہے کہ جن سے لوگ ان سے دور بھاگیں۔ ٹھیک، اصولی طور پہ ایک بات ہے۔ ہاں یہ اصول ہے یہ۔ ٹھیک۔ تو یہ ایک اصول ہے، تو لہٰذا کوئی کسی نبی کو کوئی سی بیماری نہیں ہوگی کہ جس سے لوگ گن کھائیں۔ ٹھیک، معاذ اللہ۔ وہ اس سے پاک ہے، تو وہ اس سے اللہ نے پاک رکھا۔ اللہ نے پاک رکھا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نابینا ہونا معاذ اللہ یہ بھی مشہور ہے، تو چونکہ نابینا ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، تو نبی اس عیب سے بھی پاک ہے، نبی کبھی نابینا نہیں ہوگا، کوئی نبی نابینا نہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے اپنے پاک بندوں کو، اپنے نبیوں کو عیبوں سے پاک رکھا ہے۔ تو خیر ہمارا موضوع یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا، اللہ، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی نظر کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، چونکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غمزدہ ہوئے تھے، تو اس طرح جب وہ میری بادشاہت کا نظارہ کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ خوشی والا خوشی ہوگی نا، سبحان اللہ، یعنی جو غم ہوا تھا جس طرح سے اب اس سے بڑھ کر خوشی ہو جائے اس سے گی۔ بڑھ کر خوشی ہو جائے گی۔ صرف غم غلط نہیں ہوگا، غم غلط بھی ہوگا اور مزید پلس ہوگا، خوشی ہو جائے گی۔ حضور جیسے آیت قرآنی تو آپ نے بیان کی، اور یقیناً اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سچا بھی ہے، حق بھی ہے۔ سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ جیسے اس میں یوسف علیہ السلام کا قول قرآن کریم نے نقل فرمایا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ قمیض بھیجی اپنی، تو میں سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اصل میں جو قرآن ہے وہ تو یقیناً حق ہے، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو کیا دیگر انبیاء اکرام کے بھی ایسے واقعات ہیں؟ اور اگر ہم احادیث کی طرف نظر کریں تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے ایسی برکتیں دیگر انبیاء اور دیگر اللہ والوں کے ساتھ بھی ہو جاتی؟ دیکھیں یہ جو قرآنی واقعہ ظاہر ہے کہ یہ جو قمیض والا واقعہ یہ تو ایک ہی گزرا ہے جو ہمیں جس کا معلوم ہے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ انبیاء کرام تو 1,24,000 ہیں کم و بیش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی ہاتھ پھیرتے تھے، ہاں قرآن نے بیان کیا، مس قرآن نے بیان کیا، صحیح، تو ہاتھ مس فرماتے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی تھی، سبحان اللہ، شفا مل جاتی تھی، شفا مل جاتی تھی۔ ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اچھا پھر یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں کہ جب آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی حج کے دنوں میں، تو ایک خاتون حاضر ہوئی بارگاہ رسالت میں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاندان میں ایک یہی بچہ رہ گیا ہے، اور یہ بھی جو بولتا نہیں ہے۔ اللہ، تو آپ علیہ السلام نے کچھ پانی منگوایا اور اس سے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے، پانی میں؟ ہاں پانی میں، اچھا پانی سے ہاتھ دھو، پانی سے ہاتھ دھوئے، ٹھیک، اور اس میں کلی بھی فرمائی، اور پھر اس خاتون سے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس کو پلانا یہ پانی، اور اس کے منہ پہ چھڑکنا بھی۔ اب حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے یہ پانی دے دو، تو اس خاتون نے عرض کی کہ نہیں، کہ یہ جو نا میرے بیمار بیٹے کے لیے میں نہیں دوں گی، اللہ، تو وہ لے کے چلی گئی، نہیں دیا ان کو۔ اب اگلے سال جب حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اسی خاتون سے بھی، اور پوچھا کہ وہ بیٹے کی آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو کہا وہ تو ماشاءاللہ الکریم بولنے بھی لگ گیا ہے اور بڑا ذہین ہے، بڑا عقل مند ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے دھون کی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو تو کئی واقعات ہیں، اگر آپ دیکھیں نا تو کئی واقعات، حصول برکت کے لیے میں نے ایک عرض کیا اور ایک اور عرض کرتا ہوں۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے جی، اور ہمارے آقا علیہ السلام بھی نبی تھے، امام چلو یہ تو الانبیاء۔ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ کہ نبی سے جو نا یوں کہ ادھر بھی نبی نے کہا جی، کہ میرے والد کے جو نا میرے والد کے منہ پہ چہرے پہ قمیص ڈال دو، اور ادھر نبی نے فرمایا کہ اس بچے کے منہ پہ پانی چھڑکو اور اس کو تھوڑا پلاؤ۔ اللہ ٹھیک ہے، اکبر۔ اب ہم آتے ہیں صحابی کی طرف۔ جی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، گیسو مبارک، جسے موئے مبارک کی کہتے ہیں، بال مبارک کی کہتے ہیں، گیسو مبارک یہ تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی کہ اگر کوئی بیمار آتا تو اس بال مبارک کو پانی میں ڈبوتی، یا یہ کہ پانی اس سے گزار کے اس مریض کو دے دیتی، مریض پیتا وہ شفایاب ہو جاتا۔ یعنی یہ عمل تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ عمل رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ام المؤمنین تھی، یہ ہماری ماں تھی، جی بالکل تو یہ ان کا عمل تو ظاہر ہے کہ یہ صحابیہ سے بھی عمل منقول ہے۔ صحیح، اور برکت چاہیے، جی بالکل چاہیے، برکت تو ہو چاہیے جتنی ہو کم۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا میدان جنگ میں کوئی ٹوپی گر گئی تو آپ بڑے پریشان ہوئے میدان جنگ میں. میدان جنگ میں. تو بعض حضرات نے عرض کی کہ حضور آپ پریشان کیوں؟ کہا میری ٹوپی رہ گئی ہے، کہ مجھے جو بھی فتوحات ملتی ہے اس کی برکت سے ملتی ہے. تو کہ اس میں ایسا کیا راز ہے کہ اس ٹوپی میں جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، سبحان اللہ، کہ جس کی بدولت میں فتح پاتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ برکات حاصل کرنا، تو یہ ابھی کا تو یہ پرانا یہ طریقہ چلا رہا ہے. اچھا قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، تو اس میں کیا تھا کہ وہاں کے اس وقت لوگ جو ہے وہ تابوت سکینہ کو آگے رکھتے دعا کرتے، جی قرآن کریم میں بیان ہوتا تو سارے کہ بارش آ جاتی. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اچھا تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ عصائے موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف ہیں، جی اور غالباً تورات شریف کے کچھ جو ہے وہ اوراق بھی ہیں جی اس میں، جی کچھ تختیاں بھی ہیں، جو اس کو کاغذ تو نہیں تھا نا. جی. تو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک بھی ہے، جی اور بھی غالباً کچھ تبرکات ہیں جی. یہ جو بیان ہوئے. تو ظاہر ہے کہ تبرکات سے یعنی بزرگوں سے منسوب، اہل اللہ سے منسوب چیزوں سے توسل حاصل کرنا، جی ان کی برکت حاصل کرنا، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ جو ہے وہ پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور لوگوں نے برکتیں حاصل کی ہیں، عشاق نے برکتیں حاصل کی ہیں، سبحان اللہ، نصیب داروں نے برکتیں حاصل کی ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں ظاہر ہے کہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے. تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بھی کتابیں ہیں، اور بھی آپ کو کتابیں مل جائیں گی اردو میں، ورنہ تو بعض کتابیں عربی میں ہیں، تو عربی آپ کہاں پڑھنے جائیں گے. تو اردو کتابیں موجود ہیں، تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی دلائل لے کے. تو خیر یہ توسل حاصل کرنا بزرگوں سے یہ حالیہ نہیں ہے، یہ اس دور کا نہیں ہے، یہ معاملہ یہ پرانا چلتا ہوا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سرکار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے پہلے کا بھی چلتا ہوا رہا ہے، اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد بھی یہ جاری رہا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہو، نہیں. مناظر ام سلمہ نہ کر دی. ٹھیک. اگر سرکار کا بھی اگر خاصہ ہوتا صرف سرکار کا جی. تو حضرت ام سلمہ نہ کر دی، ایسا ہی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کر دے، وہ ٹوپی والا. جی جی. اچھا پھر دوسرا ہے کہ اہل اللہ کو تو ذرا یہ بھی تھا قبر میں بھی ہم اس سے برکت حاصل کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ میرے آنکھوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناخن مبارک ہے نا، جی. ناخن کا تراشا، وہ میری آنکھوں پہ رکھا جائے. واہ تو یہ رکھا گیا تھا. واہ جی. میں ایک اور واقعہ عرض کروں کہ ایک بار جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت حاضر ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ جو تہبن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہوا تھا اس کا جو ہے نا وہ مطالبہ کیا. تو اب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے علاوہ ایک اور تہبند تھا، اس کو ضرورت بھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ تبدیل فرمایا تہبند، اور وہ تہبند ان کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. جو سب اس پر جو نا جو صحابہ کرام بعض موجود تھے نا، وہ ان سے ناراض ہوئے، تھوڑا اظہار کرنے لگے کہ اس طرح کا کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ اس طرح کیا، کہ یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی. اب چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوازنے والے تھے، سبحان اللہ. سائل کو منع نہ فرماتے، اللہ اللہ اللہ. یہ ان کی شان تھی. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ جو میں نے لیا نا تہبند، یہ میں نے اپنی قبر کے لیے لیا، اپنی قبر میں لے جاؤں گا میں یہ اللہ تہبند، اللہ اللہ. اس کی برکتیں لوں گا. اس کی برکتیں حاصل. کیا بات. تو یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ کیا تھا، کیا عقیدہ تھا. اچھا آج بھی دیکھیں حضور تو پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، دیگر مطلب ساری دنیا میں آپ کا تو سفر رہتا ہے، تو مختلف جگہ پہ تبرکات پائے جاتے ہیں، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تبرکات پائے جاتے ہیں. اور دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. ورنہ دیکھیں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے کم و بیش. اچھا کسی بھی نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، جو حدیث پاک میں نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ زمین جو ہے نا نبی کے جسم کو کھائے، صحیح سلامت رہیں گے، یہ صحیح سلامت رہیں گے. صحیح. مگر دیکھیں کہ بال مبارک آپ کو صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہی ہے. سبحان اللہ. دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے منسوب تبرکات نہیں ملیں گے. ٹھیک. وہ ویسے محفوظ نہیں رہے جیسے یہ محفوظ. جیسے یہ محفوظ ہے. ٹھیک. تو یہ دیکھیں ان کا خاصہ، اور یہ صرف انہی کا خاصہ ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ عرض کر دوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال آئے کیسے، بال مبارک آئے کیسے. تو یہ عرض کر دوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو حلق فرمایا، اس کے علاوہ بھی کہ زلفے وغیرہ سنوارتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے نا وہ اتنی طاق میں رہتے تھے کہ وضو کا جو نا پانی کا قطرہ وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے.
واہ، تو جو لوگ پانی کا قطرہ زمین پہ نہ گرنے دے کہ جو کہ خشک ہو جاتا ہے، تو وہ بال مبارک کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو اسے تو واقعات حدیث میں ہے کہ بعض کو تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بال مبارک عطا فرمائے، اور بعض کا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے وہ بال مبارک حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس طرح جو ہے یہ ہم تک یہ بال مبارک پہنچے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ بال مبارک جو ہے نا یہ بڑھتے ہیں، ان میں شاخیں نکلتی ہیں، اور کس کے بالوں نکلتی ہیں؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ بال مبارک بڑھتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، اس طرح ان میں بڑھوتی ہوتی جاتی ہے۔ بال کی دیکھیں یہ شان ہے کہ یہ بھی بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا نوازا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت سے ایک فائدہ ہم یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اپنی زبان بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض الفاظ جو اردو میں رائج ہیں، کتابوں میں رائج ہیں، بعض اوقات کلاموں میں بھی آ جاتے ہیں، تو وہ ہم نے سنے پڑھے نہیں ہوتے بعض اوقات، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس خاص پرٹیکولر لفظ کا معنی کیا ہے، اور معنی تو پھر بات کی بات ہے، پہلے تو تلفظ، اس کا تلفظ درست ہے کیا۔ تو ایک محاورہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہنوز دلی دورست، فارسی کا ہے غالباً۔ اب چلو دلی دورست تو کسی نہ کسی طرح سمجھ ہی لیا، اس کا ایک خاص لفظ ہے ہنوز، یہ کیا ہے، اس کے کیا معنی؟ کہ دلی جو نا ابھی بھی دور ہے، تو اصل میں ہنوز کا معنی ہے ابھی، ابھی، ابھی تک یا اس وقت تک، اس کا معنی یہ ہے صحیح، کہ ہنوز مسئلہ حل نہیں ہوا، ہنوز معاملہ یوں ہی کا یوں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک، ہاں یعنی ابھی تک معاملہ، اس وقت تک معاملہ یوں ہی کا یوں ہی ہے، ٹھیک ہے، ہنوز نل خراب است۔ ٹھیک ہے، اردو پر فارسی کی ترکیب ہو گئی، لیکن لفظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہنوز، ابھی تک، اچھا ہنوز، ہا کے اوپر زبر، ہاں پر ہنوز، زبر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ بھئی یہ لفظ کا استعمال ہوگا، میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں نا، یہ گویا کہ ڈراپ کا کام کریں گے انشاءاللہ، ایک قطرے کا کام کریں گے، اور یہ ایک ایک قطرہ جمع ہو جائے گا نا، تو انشاءاللہ ہمیں دینی کتابیں پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا، کہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے سے جو لفظ ہیں یہ میموری میں جمع ہوتے جائیں گے، پھر وہ جب دینی کتابیں پڑھیں گے، اردو کی اچھی بڑی کتابیں پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات جب ہم کلام پڑھیں گے، نعت حمد کے اشعار ہوں گے، اور بالخصوص اگر فارسی کی کہیں پہ ترکیبیں آ گئی ہیں تو وہاں پہ لفظ آ جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ حضور یہ لفظ تو فارسی کے اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے نا؟ جی، اردو میں بھی رائج ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ حضور ایک سوال ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ اولاد کے غصے، چڑچڑے پن اور نافرمانی سے جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب یہ دو افراد ہیں، یعنی دو سائیڈز ہیں، ایک طرف والدین ہیں، دوسری طرف اولاد ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر دونوں ہی کے حوالے سے آپ تربیت فرمائیں کہ بیچارے والدین کو کیا کرنا چاہیے اور اس اولاد کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں جو نا وہ واقعی اس طرح کی شکایت ملتی ہے اور اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، تو اس میں تو یہ عرض کروں گا، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت کیسی کی ہم نے۔ اصل دین آپ نے بویا کیا، ٹھیک ہے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا۔ صحیح۔ اب کسی نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہی نہیں، اولاد کو محنت سکھائی نہیں، اولاد کو ادب نہیں سکھایا، اولاد کو دین نہیں سکھایا، تو یہی ہوگا کہ اولاد پھر بدتمیز ہوگی، غصے والی ہوگی، تنگ کرے گی، نافرمان ہوگی، یہ سارے معاملات کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے سکھایا ہوتا تو پھر ایک بات تھی۔ تو ایک بات ہے، مگر دیکھیں کہ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ صحیح، اشاذ کلمات ہو، ٹھیک ہے نا، اشاذ کلمات ہو کہ جی ہم کم از کم اپنا حق تو ادا کریں۔ صحیح، یہ اولاد یعنی کے یہ حقوق میں والدین کے اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں۔ والدین کے اعتبار سے، کیونکہ والدین بھی تو حقوق ہے نا اولاد کے حوالے سے، کہ یہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں،
ان کو آداب سکھائیں، ان کے اخلاق اچھے کریں، ان کو یہ سارا سکھائیں، کھانے کا طریقہ سکھائیں، پینے کا طریقہ سکھائیں، سونے کے آداب سکھائیں، بات چیت کرنے کا طریقہ سکھائیں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں. یہ والدین پر لازم ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اگر والدین نے یہ سارے حقوق ادا کر لیے، اب اگر خدا نخواستہ اولاد اس طرح کا سلوک کرتی تو پھر یہ والدین کو چاہیے صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. البتہ اولاد تو یہ گناہ کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے نا. اچھا، اب بالفرض اگر خدا نخواستہ والدین نے اچھی تربیت نہیں کی، جی والدین نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے اولاد کے حوالے سے، جی تب بھی اولاد کو چاہیے کہ جب اولاد کو ظاہر ہے کہ جب بڑی ہوئی شعور آ گیا تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا ادب کریں. ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اس چیز کا بدلہ لیں کہ جو ہمارے والدین نے اچھی تربیت نہیں کی تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ ایسے ہی پیش ہوں، ایسا سلوک کریں ان کے ساتھ. یہ نہیں. اچھا، اور اگر والدین نے مطلب اس کو مال و دولت کے حوالے سے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے، یا آپ کہہ لیجئے کہ سوشل یا معاشی اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، گھر، بینک بیلنس، بزنس کے اعتبار سے اگر اسے فلفل نہیں کیا تو بھی کیا اولاد حقوق ادا کرے گی؟ بالکل کرے گی. میں آپ کو آسان سے مثال دوں اس کی. جی. بیٹے نے اپنے والد کو دیکھا جی. کہ میرے والد نے میرے دادا کو، میرے والد نے عالیشان محل بنایا جی. اور میرے دادا کے لیے جو ہے نا وہ گارڈن کے کونے میں چھوٹا سا کمرہ بنا دیا اور میرے دادا کو وہاں رکھ دیا. صحیح. اور خود جو ہے نا عالیشان محل میں رہ رہے ہیں. صحیح. اب اگر یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو یہ فی الحال تو اس کا ذہن یہی بنے گا مجھے بھی آج نہیں تو کل اپنے والد کو ایسے یہیں پہ رکھنا ہے. ایسا واقعات ہے نا، بعضوں میں ایسے واقعات. مگر یہاں اولاد کے لیے جب یہ بیٹا بڑا ہو، اس کا باپ اگر بوڑھا ہو، اگرچہ کہ اس باپ نے تو اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، مگر اس بیٹے پر یہی ہے کہ یہ سلوک اس طرح کا نہ کرے. اس کے لیے یہی ہے کہ یہ اس کو رکھے، اپنے باپ کو عزت دے، ادب کرے، سارے معاملات بچا لے، یعنی یہ سلوک نہ کرے. ٹھیک. تو اس میں ساری مثالیں آ گئی. اچھا حضور، اگر یہاں پہ میں کہوں کہ چلیں تربیت کی تھی، آپ نے جیسے بیان بھی فرمایا تربیت کی تھی یا نہیں کی، اولاد اب حق ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اسے والدین ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، سارے معاملات ہیں، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی کہ اسٹک ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اب کریں کیا؟ نا امیدی ہوتی ہے بہت، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ماضی کو تو اب لا نہیں سکتے. یعنی والدین کو احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے بچپن میں تربیت کی ہوتی، یا اولاد کو احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا. کر چکا، اب ہو چکا سب کچھ، تو اب نا امیدی کی کسی کیفیت، ایک اندھیرا ہے. اب کیا کریں؟ اب دیکھیں اگر زندہ ہے تو معافی تلافی کرے. ایک تو دوسرا یہ کہ اولاد تو جو توبہ بھی لازم ہے کہ چونکہ انہوں نے جو اپنے والدین کو تنگ کیا تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے اور والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا نا، تو اس کی نافرمانی تو ہوئی. اگر والدین سے بھی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ جو شریعت کی طرف سے تو ان پہ لازم تھا لیکن وہ کوتاہی کر بیٹھے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی توبہ کریں گے، انہیں بھی توبہ کرنا ہے. انہیں پر بھی توبہ لازم ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ. دعا بھی فرما دیں ہمارے مدنی چینل دیکھنے والے، آپ کا جو پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اولاد کی طرف سے سکون ملے. اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کا سکون عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری اولاد کو نافرمانیوں سے بچائے. ہماری اولاد ایسی ہو کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. حضور ماشاءاللہ یہ نصیحت بھی آپ نے کی، دعا بھی ارشاد فرما دی. ہمارے سلسلے کی ابتدا ہوئی تھی آیت قرآنی سے اور انبیاء اکرام علیہم السلام سے نسبت، اللہ والوں سے نسبت رکھنے کی برکت سے ہوئی تھی. آخر میں چاہوں گا کہ خدا کا ذکر کرے. وہ کہا نا کسی نے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. تو قرآن کی آیت ہم شروع میں سن آئے ہیں. سلسلے کے آخر میں اگر حدیث رسول کے حوالے سے، جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہے فیضان حدیث، تو حدیث پاک اور پھر اس سے حاصل ہونے والی نصیحت. آج جس حدیث کا انتخاب کیا نا وہ ہے کہ حدیث گھڑنے والا جہنمی ہے. آج سے اس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے. ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اس حدیث میں جو نا، اس حدیث کی بعض روایت میں جو نا متعمدن کا لفظ ہے۔ متعمدن کیا ہے؟ جان بوجھ کر، یعنی جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا۔ ٹھیک۔ تو بعض روایتوں میں اس طرح ہے، تو یعنی یہ کہ جیسے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے حضور نے یوں فرمایا ہے کہ یہ کام کرو، معاذ اللہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، معاذ اللہ جان بوجھ اپنی کے۔ طرف سے کہہ رہا ہے، نسبت جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک۔ تو ایسا شخص جو نا وہ جہنمی ہے، اور یہ اس وعید کا جو نا وہ مستحق ہے۔ البتہ یہ کہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا، مجھ کو غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی کی بنا پر بول جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح فرمایا ہے، حالانکہ نہیں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھول چک ہو گئی، بھول چک ہو گئی، بھولے سے اس نے کہہ دیا، تو یہاں وہ حکم نہیں ہے۔ البتہ یہ تو پھر بھی رہے گا کہ جب اس کو پتہ چل گیا، جب بھی پتہ چلا تو اب اس کو رجوع تو بنے گا، ٹھیک۔ یعنی یہ جن کو اس نے کہا تھا ان کو یہ کہے گا یار وہ جو میں نے کہا تھا وہ مجھے غلطی تھی یا میں بھول گیا تھا، تو ایسا نہیں، وہ یوں نہیں اور یوں ہے۔ دوسرا یہ کہ ویسے تو کسی اور شخص کے بارے میں کہنا کہ یار اس نے یوں بولا، یعنی کسی تو جھوٹ کی نسبت کر دینا، یعنی ایک شخص نے یہ بیان دیا نہیں ہے اور خواہ کو اس کے بارے میں بیان دے دینا کہ اس نے یوں بولا، صحیح، یا جو نے یوں کام کر رہا تھا، یا یوں فلاں حرکت کر رہا تھا، جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر، جھوٹی بات اس پر منسوب کر دینا اس کی طرف، تو یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ صغیر ہے نہیں، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے عام فرد کے لیے، کسی عام بھی فرد کے لیے، بالکل۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسا قول منسوب کرنا جان بوجھ کر، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ اکبر، عام مسلمان کے مقابلے میں۔ ٹھیک۔ تو اس میں تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ حضور نے یوں نہیں یوں فرمایا، حضور نے یوں نہیں یوں کہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یا اچھا، خود کو اتنا تو اندازہ سیدھی ہوتا ہے نا کہ مطلب میں اتنا، مطلب ایک خوش فہمی بھی ہو اگر کہ مجھے علم ہے تو اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے 2 4 5 حدیثوں کے بعد تو ختم ہو، بالکل، تو پھر بھی وہ لگا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اس حدیث پاک سے ڈرنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پہلے کے جو بزرگ تھے نا، جو پہلے کے جو لوگ تھے، وہ اتنے محتاط تھے کہ سامنے والے سے قسم لیتے تھے، حدیث کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں بعض قسم لیتے تھے کہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہونی ہے، چونکہ اگلے نے آگے بیان کرنی ہے، ہاں، تو اس لیے جب اگلا ان سے سن رہا ہے تو ان سے قسم لیتا تھا کہ رب قسم دے کے بیان دو، اللہ اکبر، تو وہ پھر یہ بیان دیتا قسمیں، تو پھر یعنی بعض کا یہ تقویٰ تھا، یقین ہو جائے، ایک اور مزید یقین پختہ ہو جائے، ٹھیک، تو یوں پھر وہ آگے بیان کرتے تھے۔ اچھا، اگر ہم یوں دیکھیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خلفۂ راشدین، یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھیں، جی، اچھا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھیں، وہ ذو النورین ہے، اور یہ مولا علی مشکل مولا کشا، علی فاتح خیبر ہے، اور اہل بیت اطہار میں سے بھی جی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، اور اس کے باوجود دیکھیں، اچھا پھر حسنین کریمین، جی، تو اس کے باوجود دیکھیں کہ ان سے روایت جو ہے نا، وہ ان حضرات سے روایت کم ملیں گی آپ کو، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعداد تعالیٰ کے عنہ کے اعتبار سے، مقابلے میں، تعداد کے اعتبار سے، جبکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے عنہ زیادہ، آپ کو سب سے زیادہ ان کی ملے گی، جی، ان سے منسوخ، ان سے ملے گی، ان کے بیانات ملیں گے۔ تو یہ جو ان کا کم بیان فرمانا جو ہے نا، یہ بھی خوف خدا تھا، ٹھیک ہے، یعنی خوف کے وجہ سے بیان نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی حافظے کی، وہ یہ پورا بات واقعہ سن لیتے تو وہ بس یاد رہ جاتی تھی۔ تو یعنی صحابہ کرام بھی گویا کہ آپ کی بات کو اگر میں لوں تو صحابہ کرام بھی حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ تو ویسے اللہ والے لوگ تھے، خوف خدا والے، تو اور ڈرتے تھے۔ بالکل، بعض اوقات ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ذرا کہ کیسی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ آگے بھی کوئی موجود ہیں براؤنڈ میں بھی، تو یہ دوسرے کی طرف بھیج دیتے، اب ان سے معلوم کر لیجئے۔ ایسے بھی واقعات ہیں، یہ بھی خوف خدا کی وجہ سے تھا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کا تو ماحول بالکل جو ہے نا وہ الٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز آئی اس کو آگے فارورڈ کر دیا،
نہ دیکھا نہ صحیح سے پڑھا نہ تحقیق کی نہ کچھ، بس آگے جا کے بھیج دیا، بس فوری بس بھیجنا ہے بس مجھے. بعض اوقات تو جو تھوڑا سطحی علم رکھنے والا بھی ہوتا ہے حضور، مطلب تھوڑا علماء کے درمیان بیٹھنے والا، علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو، تو اس کو بھی پکڑ میں آ جاتی ہے. جیسے بعض اوقات تو معاذ اللہ وہ قرآن نہیں ہوتا، اس کو قرآن لکھ دیتے ہیں کہ قرآن میں یوں آیا. بعض تو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بے باک. اسی طرح حدیث کے معاملے میں بھی. اب ظاہر ہے کہ کیا کریں، بے باکی کا دور ہے، لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو بس آنکھیں بند کر کے آگے بڑھانی نہیں چاہیے، جو وہیں اپنے بعد دفن کر دیں. اگر چلانی ہو سے دعوت اسلامی کی جو ہے نا، وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دیکھیں دینی ماحول کے جو بالکل تحقیق کر کے چلاتا ہے. کیونکہ ہمارے رہنما ایسے ہیں، ہمارے امیر ایسے ہیں کہ جو کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غلطی کرتا پائیں یا بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح کریں، انشاءاللہ الکریم مجھے رجوع کرتا پائیں گے، یعنی مجھے اپنے بات سے رجوع کرتا ہوا پائیں گے. اور ایسا ہوا ہے، اور اس کی عملی تصویر دیکھی ہم نے. عملی تصویر کئی بار ہوا ہے کہ میرے سنت فوری رجوع کریں گے، نہیں یہ میری غلط فہمی تھی، یہ میں یہاں بھول گیا تھا، یہاں میرے سے چوک ہو گئی تھی، بھول چوک ہو گئی تھی، لہٰذا اصل مسئلہ یہ نہیں یہ ہے، اصل مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اصل بات یوں نہیں یوں ہے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھتے ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں ضیاء درود و سلام جو رسالہ ہے درود پاک کے فضائل کا، وہ امیر اہل سنت ہی نے لکھا ہے، احادیث اس میں امیر اہل سنت نے جمع کی ہیں. لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں مدنی مذاکرے کی ابتدا ہوتی ہے تو باقاعدہ وہ رسالہ اٹھا کے امیر اہل سنت اور اس میں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. حالانکہ مطلب جب عام جو ہمارے مبلغین ہیں ان کو 2 4 5 10 احادیث بالخصوص درود پاک کے فضائل کے حوالے سے یاد ہو جاتی ہیں تو امیر اہل سنت کو کیوں نہیں یاد ہوں گی، لیکن وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں امیر اہل سنت. اور بلکہ امیر اہل سنت تو نصیحت بھی یہی کرواتے ہیں، ترغیب بھی یہی. یہ اصل میں جو ہے نا وہ قوم کی تربیت کے لیے فرماتے ہیں کہ حالانکہ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ میرے سنت ہے نا بغیر دیکھے بیان نہیں کر سکتے. جو میں نے اس طرح وہ شکایت کی ہے نا میرے سنت کے ساتھ بعض جگہوں پر، تو میرے سنت بغیر دیکھے بیان کیا ہے میرے سنت نے. یا میرے سنت فرماتے ہیں کہ جب میں خود جب دیکھ کے بیان کرتا تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور اب اس میں جو اپنی شان میں جو کمی نہ سمجھیں، جو قرآن حدیث کا معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ ہے، کہ غلطی اگر خدا نہ خاصا ہو جائے تو پھر سامنے والا کیا لے کر جائے گا، وہ تو ذرا ساری زندگی اسی پر عمل کرے گا. لہٰذا دیکھ کر بیان کریں، جو علماء نے لکھا ہے اسی کو دیکھ کر کریں تاکہ کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. اللہ کریم ہمیں احادیث کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ حضور، آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی، ہمیں قرآن، حدیث، تفسیر، شرح حدیث اور بہت ساری دیگر بھی باتیں سیکھنے کو ملی، پیارے پیارے واقعات سننے کو ملے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.